صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین علیہ السلام کا احسان جتنا یاد ہے کوشش کرے ہر بندہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ کیا اجازت نوکری شروع کریں سرکار؟ اجازت ہے جی آپ کے بھی پچھلے سردار آل محمد کے خالق کے ذکر کے صدقہ میں آپ کی قربانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ سید کونین اس پاک ذکر کے صدقہ میں اپنے پاک بیٹے کے صدقہ میں آپ کی قربانیان کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے عزادار مومنین دور قریب سے سادات اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں حاضر ہیں، حسین کی ماں آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ملک مرید حسین صاحب، ملک ظفر صاحب، عابد حسین اور اس خانوادہ کے جتنے نوجوان بچے بزرگ، ان کی محنت کے صلہ میں آپ کی آمد کے صلہ میں سید اجر عظیم عطا فرمائے۔ پورا شب زمانہ ہے، پورا خطر صدور ہے، میرا مالک ہر عزادار کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے وارث مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے۔ زوار ساجد صاحب کے بہنوئی مریض ہیں، سید کونین ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور جتنے عزادار مریض ہیں میری مخدومہ تمام کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ بڑے محترم عزت والے لوگ میرے سامنے دائیں بائیں ایک خوبصورت ماحول سے بنا ہوا ہے۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے جناب کا مزاج ہوا پھر اسی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ قرآن مجید کی 4 آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 4 آیات ایسی ہیں کہ جس آیات میں اس خالق لم یزل نے نسل آدم کے ساتھ تکبر سے بات کی ہے۔ ملک جی بھائی رب نواز ظفر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ بادشاہ دعا کرنا مالک آباد رکھے۔ بڑے گھمنڈ بھرے لہجے میں اتنے بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں نا مجلس میں کہ داد نہ بھی ملے تو خیر ہے، نام اتنے بڑے بڑے ہیں کہ میری حاضری ہو جائے گی۔ یہ جناب میرے دوست، یہ سردار، وہ کہاں کہاں سے، موڑا آہیر، اور یہ عزادار، یہ چکوال، یہ جناب جھامرہ شریف، یہ خوشاب عزادار، میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تکبرانہ انداز میں بات کر رہا ہے اللہ، خدا کہہ رہے ہیں، فرمایا تم کیسے اندازہ لگا سکتے ہو کہ میں کتنا بڑا کاریگر ہوں۔ پدرار میں ایک مسئلہ ہے کہ سامنے والے بندے داد نہیں دیتے، دائیں بائیں والے داد دیتے ہیں۔ اگلی مجلس پہ نا سامنے بس وہی بیٹھے جو داد دے سکے، جو چپ کر کے سنے مسئلہ نہیں ہے۔ بابا مہدی چاچی سرکار یا علی مدد سرکار لاہور سے چونگی امر صدر سے سید تشریف لائے، تکبرانہ انداز میں بات کر رہا ہے اللہ، دعا کرائے جی۔ فرمایا تم کیسے اندازہ کرو گے کہ میں کتنا بڑا ازلی اور ابدی کاریگر ہوں۔ پروردگار کیا بنا بیٹھا ہے ایسا کہ اپنے بنائے ہوئے پہ نازاں ہے۔ کیا بات ہے، جو ہاتھ بلند ہو گیا ہے، جو مسکرا رہا ہے، یہ بھی داد ہے، سر نوکری ہو گیا۔ سید دعا کرنا، اپنے بنائے ہوئے پہ نازاں ہے۔ میں آیت پڑھنا شروع کر دوں گا، پدرار کے بچوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ جعفر کہنا کیا چاہتا ہے۔ زوار صاحب اتنی شاہ جی اتنی بڑی خوبصورت بات ہے جو اللہ نے کی ہے بھائی جان۔ مرشد شیرازی سرکار دعا کرنا، پروردگار کیا بنا بیٹھا ہے ایسا کہ اپنے بنائے ہوئے پہ نازاں ہے۔ فرمایا تم نے دیکھا نہیں، مارا جل بحرین یلتقیان۔ واہ پدرار واہ، تھینک یو، بہت شکریہ، بہت اچھے لگے آپ جو نوجوان بولتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ فرمایا میں وہ اصلی اور ابدی کاریگر ہوں، تم نے دیکھا نہیں میں نے 2 سمندروں کو آپس میں ملایا ہے۔ قرآن تب سمجھ میں آتا ہے جب سینے میں علی ہو، ورنہ تمہارے مرشد علی کا فرمان میں نے نہ پڑھا ہو تو علی مجھے سزا ابھی دے، قیامت کے دن نہ دے، ابھی مجلس میں دے تاکہ میں جھوٹے پر سزا ابھی ہو جانی چاہیے۔ ویڈیو کیمرے یہ لائیو مجلس چل رہی ہے، دنیا سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہمیں فون آیا کہ اس نے وہاں پہ پڑھنا ہے، فلاں خطیب نے پڑھنا ہے، فلاں ذاکر نے پڑھنا ہے، فلاں عالم نے پڑھنا ہے۔ لوگ آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، شکل بگڑے گی، زمانہ دیکھے گا ایسے نے ممبر پہ جھوٹ بولا ہے، وہ دیکھو شکل بگڑ گئی ہے، سارے خوش ہو جائیں گے، آپ کی بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اتنی بڑی بد دعا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں، پدراڑ والے، جھامرے والے
والے, चकवाल वाले भी, जवार साहब तलागंग वाले भी मेरी मासी के बेटे नहीं लगते. एक बंदा भी चुप कर गया, इतना दुख होगा कि कयामत तक दुख रहेगा. कुरान तब समझ में आता है जब सीने में अली हो, वरना तेरे मुर्शिद अली का फरमान है. पीर मादी शाह अली फरमाते कितने कुरान के ऐसे कारी दुनिया में मौजूद हैं कि वो कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान उन पे लानत करता है. जो हाथ बुलंद कर सकते हैं वो जरूर किया करो. भजन बहुत शुक्रिया. इधर वाले सरदारों को सलाम करो, बुजुर्गों के हाथ मेरे लिए, हाथ ऊंचे, हलाल याद हैदरी. वाह पदराड़ वाह, सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो. मेहरबानी. फरमाया मारा जल बहरैन जल तक यान, मैं वो कारीगर खुदा हूं. चुप नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा, जिसने दो समंदरों को आपस में मिलाया है. जितने बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आज बुजुर्गों को तकलीफ देने लगा हूं, क्योंकि कुरान बच्चों को मैं बाद में समझाऊंगा कि खुदा कहना क्या चाहता है. बुजुर्गों को मेरा दिल कर रहा है, जितने बुजुर्ग सादात सफेद रीश मेरे बाप बैठे हैं ना, आज वो हाथ बुलंद करके मुझे दुआ दे दे, दाद ना दे. परवरदिगार तू अल्लाह है, तू कारीगर है, तू अज़ली और अबदी कारीगर है, तू इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर की मसनद पर जलवा फिगन ज़ात है. आदम से लेकर खातम तक, खातम से लेकर कायम तक, नस्ल आदम और सारे अंबिया, मुरसलीन, शोहदा, सिद्दीकीन, हम जैसे गुनहगार बंदे बशर, जर्रा जर्रा, पत्ता पत्ता तेरे जलाल से कांप रहा है. तेरे हाथ में कुदरत का ताज़ियाना है. दो समंदरों को मिला देना है कुरान का इशारा. बुजुर्गों को तकलीफ दी है, दो समंदरों को मिला देना तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है. अल्लाह कहता है इंसान का बच्चा बन, तूने देखा नहीं है, बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, दोनों समंदर मिल भी गए, पर्दा भी रहा. पिछले बंदे ने कोई शिया है जरा हाथ चावे, जरा टुकर खा सकते, अली नु सलाम कर सकते, हाथ उछे हैदरी. वाह 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 वाह, कैसे कैसे खरीदार मिल गए, कैसे कैसे, सुभान अल्लाह. मैं नौकर हो गया, थक तो नहीं गए हो. दोनों समंदर मिल भी गए. आओ बेटा, वाह 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 वाह, कितने अच्छे लगे. पर्दा भी रहा, मोती भी निकले. हाय हाय हाय. एक बात करने के लिए बात शुरू कर खड़ा हूं. सर मारना भी दाद होती है. किसने रोका? सर ना मारो, मारो सर, पधराड़ में इजाजत है. हाँ हाँ, यहां पे यूं वोट मिल गया समझो. दोनों समंदर मिल भी गए, सूरत रहमान की आयत है. पर्दा भी रहा, है, मोती भी निकले. मेरा फेफड़ा ठीक है, क्योंकि आवाज फेफड़े के जोर पे निकलता है. जिसका फेफड़ा ठीक है वो सर ना मारे, ताकि वो फेफड़े से थोड़ा सा काम लेके अली को सलाम कर ले. हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ना अर्श ज़मीन आसमान छोड़कर सरकार मुस्तफ़ा के बिल्कुल पाकीज़ा कान के ऊपर मुंह रख कर इन्हीं आयात की तिलावत सुनाई. जिब्रील वापस चला गया. हुसैन के पाक नाना मस्जिद नबी के मिंबर पे तशरीफ फरमा हो गए. हुसैन के पाक नाना ने इन्हीं आयात की तिलावत शुरू की कि मेरा अल्लाह कह रहा है मारा जल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. मैंने कहा ना मेरा फेफड़ा ठीक है, सर मारते जाओ, आपसे राजी कराओ. जफर भाई से लेकर आखिरी अलाली तक इतने मोहतरम नाम है. एक एक बंदे का नाम लूं तो 50-60 मिनट से लग जाएंगे. मैं सबके सामने हाथ बांध के खड़ा हूं, बस मुझे दुआ दे देना. सरकार मुस्तफा ने इन्हीं आयात की तिलावत की. मुसलमानों का पहला खलीफा मस्जिद नबी के दरमियान में उठ के खड़ा हो गया. शिया तफसीर का नाम है तफसीर मजमुल बहरैन. बिरादरान अहले सुन्नत की तफसीर का नाम है दुर्र मंसूर. किताबें दो हैं, रिवायत दोनों में एक है. मुसलमानों के पहले खलीफा ने बिला तशबीह हुसैन के पाक नाना के सामने हाथ बांधे. हाथ बांध कर कहते या रसूलुल्लाह मल बहरान व मल हिजाब व मल लुलु वल मरजान. वो दो समंदर कौन है, वो दरमियान में पर्दा कौन है, वो मोती कौन है. मुस्कुरा के हुसैन के नाना फरमाते सुन अन्ना अलीयन वल फातिमाता बहरान अमी कौन मिनल इल्म व अनल हिजाब. फरमाया अल्लाह के एक समंदर का नाम अली है, अल्लाह के दूसरे समंदर का नाम मेरी बेटी फातिमा है. दोनों के है इशारा खुदा का वास्ता, दोनों के दरमियान पर्दा मैं रसूल हूं. फरमाया जब भी मिलते हैं, जहां भी मिलते हैं, जिस
وقت بھی ملتے ہیں, جس جگہ بھی ملتے ہیں, میں محمد روحانی طور پہ, پردے کے طور پہ اللہ کی جانب سے دونوں کے درمیان موجود ہوتا ہوں. اگر جعفر جتوئی کو کافر مشرک نصیری غالی کہنے سے جناب کی ٹینشن دور ہوتی ہے, بلڈ پریشر لیول میں رہتا ہے, شوگر ہائی نہیں ہوتی ہے, صبح اٹھ کر مجھے کافر کہہ لیا کر تاکہ سارا دن طبیعت جناب کی کول ٹھنڈی ٹھنڈی سرور رہے گی. ورنہ بات تو اللہ نے ثابت کر دی ہے, کتابوں کے حوالے دی ہے, 4 آیات پڑھی ہے, محمد کی حدیث سنائی ہے. محمد فرماتے جب بھی ملتے ہیں میں دونوں کے درمیان پردے کے طور پہ موجود ہوتا ہوں. اگر یہ 14 تیرے جیسے ہیں تو ایک کام تو کر, میں مان جاؤں گا کہ تیرے جیسے ہے. اپنے سسر کو درمیان میں بٹھا, پھر باپ بن کے دکھا. جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ خیرات لے رہا ہے, جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا یہ لنگر کرنے آیا ہے. شیعہ اللہ کرے نہ ہو. جس کے جی جی بھائی جان, جی بھائی جان, جی بھائی جان, اچھا بولے جلدی چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے ہے غری. اللہ اکبر. ابھی 10-12 منٹ ہوئے, 15-20 منٹ میں نے اور پڑھنے, پھر اسی طرح باری باری تاکہ وقت کسی کا ضائع نہ ہو. دونوں سمندر علی و بطول ہیں. پتہ نہیں ظفر بھائی کیوں زوار صاحب اتنے سادات اتنے معززین سامنے لوگ بیٹھے, پتہ نہیں کیوں دل کر رہا ہے کہ ایک بات کروں. مہربانی, کسی اور کا بھی موڈ ہو تو مسئلہ نہیں, اسے نہ دیکھو, جاگنا سا. ایک بات کرنی ہے لیکن اتنی بڑی بات ہے کہ قیمت مجھے پدراڑ میں چاہیے ورنہ استعفیٰ. بابا جی آج آپ موجود ہیں, میرے ہاتھ کھڑے ہیں, میں آؤں گا سی پدراڑ گھر ہے میرا, پڑھنے نہیں آؤں گا, سننے آؤں گا, سارا دن کہوں گا سنتا رہوں گا, پڑھوں گا تب جو قیمت مل گئی تو, ورنہ وہاں کبھی دکان نہیں کھولی جہاں خریدار کوئی نہ ہو. کوئی نام کمانے نہیں آیا, نہ پدراڑ محرم کرنے آیا, جناب کی نوکری کرنے آئے. جاؤ پوچھو علماء سے, میں لائیو کہہ کر رہا ہوں, میرے جانے کے بعد جو باسی علم کی ہانڈی میں ابال اٹھے, ابھی تو میں کھڑا ہوں. میرے جانے کے بعد پھر دیکھو یہ کیا ہوگا تو وہ کیا ہوگا, ابھی میں کھڑا ہوں, ابھی پوچھنا آپ کا حق ہے, سوال کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روکتا. علی و بطول کا ایک اشارہ کرنا ہے سید, علی و بطول کا جب عقد ہوا ہے تو سرکار مصطفیٰ نے سیگے پڑھے ہیں. جتنے سید تشریف فرماؤ نا, دشمنی بابا جی تو آٹی ہے, گل میں اپنے پائی ہوئی ہے. وہ نوکر چنگا ہوندے جنہا سیدان دی سرداران دی دشمنی اپنے گل پا لوے. سید شملے پہ نہیں بولیں گے قیامت کے دن میرا حق بنتا ہے میں تمہاری دادی زہرا کو شکایت لگاؤں. بی بی کیسی اولاد تھی آپ کی جو نوکر کو شاباشی نہ دے سکے, امتی نہ بولے میں ان سے راضی کھڑا ہوں. جب ہمارا نکاح علماء پڑھتے ہیں تو اس میں پتہ ہے کیا سیگا پڑھا جاتا ہے, جناب کو یاد ہے کیا؟ انقحتو موکلاتی لے موکلی علی المہر المعلوم. لیکن جب علی و بطول کا نکاح حسین کے پاک نانا نے پڑھا تو پتہ سرکار نے کیا سیگا پڑھا؟ سرکار نے پڑھا زوجتو موکلاتی لے موکلی. کیا بات ہے بیٹا؟ علی المہر المعلوم. میں نے کہا پاک سرکار ہمارے لیے انقحتو, علی و بطول کے لیے زوجتو ہے اشارہ, اللہ کرے جو پہنچ جائے. میں نے اعلان بڑا کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں چپ کر, انقحتو کا سیگا وہاں پڑھا جاتا ہے جہاں رشتہ جسم کا ہو. مل گئی پدھرار سے قیمت, مل گئی پدھرار سے قیمت, سید مل گئی ہے پدھرار سے قیمت. مرشد آپ کی دعا لگ گئی ہے. بولا بولا زغیلہ لکھل اندر. واہ واہ واہ, کیسے کیسے ہاتھ بلند ہو گئے, کیسی کیسی زبانوں سے علی کا نام جاری ہو رہا ہے. تھینک یو بیٹا. کیسی کیسی مسکراہٹیں آ رہی ہیں. کتابیں تو نہ پڑھے قصور ہمارا ہے, لائبریری تو نہ جائے مجرم ہم ہے. زیادہ دیر مسجد میں بیٹھنے کا نہ عالم نہیں کہ بندہ مسجد سے گھر نہ جائے تو عالم ہے نہیں, وہ عابد ہے. عابد اسے میں تسلیم کرتا ہوں, علم کسی اور چیز کا نام ہے. یار یہ تو بچے جانتے ہیں. ابھی 73 فرقے کے بچے بھی میرے سامنے بیٹھے ہوں نا تو ہر بچے کو پتا ہے, بچے جانتے ہیں جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں. یہ تو سارے جانتے ہو. ابھی آپ خوش ہو جائیں گے کہ مسجد نبوی میں جس کا دروازہ کھلتا تھا سب کے بند. 1 2 ہاتھ گھڑ لینا, تو پتا ہے نا میرا,
سب کے دروازے مرشد بند، صرف 2 دروازے کھلے ہیں، ایک نبی کا، دوسرا علی کا۔ 2 جوڑیوں نے بھائی جان مصطفیٰ کے سامنے اعتراض کیا، 2 جوڑیاں 4 بندے بنتے ہیں، 2 جوڑیاں 4 بندے بنتے ہیں، 2 رسول کے سسر بولے، 2 رسول کے چچا بولے۔ سید زیادہ تشریف لے آیا، پڑھوں کہ چھوڑ دوں؟ 2 رسول کے سسر بولے، 2 رسول کے چچا بولے۔ سسر روب نبوت میں چپ کر گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ چچا حمزہ اور عباس جاگنا دونوں آگے بڑھے۔ یا رسول اللہ، جی چچا جان، یہ علی کا دروازہ کھلا کیوں ہے، ہمارے بند کیوں؟ مسکرا کے پاک سرکار فرماتے چچا جان جس نے علی کا کھولا ہے نا تمہارے بھی اسی نے بند کیا۔ ہاں تو وہ سمجھ آئے جڑا ٹکر علی دا کھاندہ ہے، جڑا بندہ روٹی کھا سکتا ہے علی نو سلام کر سکتا ہے، یار واجب ہے تو علی نو سلام کر۔ بہت شکریہ، سب سے پہلے آپ بولے نہ میں نے اپنی مرضی سے تمہارے دروازے بند کیے، نہ اپنی مرضی سے علی کا دروازہ کھولا ہے۔ برادران اہل سنت کا اتنا بڑا عالم ہے کہ اسے امام کہتے ہیں، حضرت علامہ امام غزالی۔ قم مقدس سے ڈالر دے کر میں نے کتاب خریدی تھی، سطر صرف 1 لکھی ہے غزالی نے، لیکن دے نہیں رہے تھے، ڈالر دے کر میں نے خریدی۔ اتنی بڑی سطر قیمتی ہے کہ میں نے ڈالر دیے، جناب کو مفت میں سنا رہا ہوں، آپ مجھے کچھ نہ دینا، سبحان اللہ کہہ کے علی کو سلام کرنا۔ رسول کے دونوں چچاؤں نے یہ بار بار تکرار کرنا شروع کیا، سرکار علی کا دروازہ کھلا ہے، ہمارے بند کیوں ہے؟ سرکار ہم روشن دان رکھ لیں تاکہ مسجد کی ہوا اور روشنی ہمارے حجرے میں ہے۔ چچا جان بالکل نہیں، سرکار ہم ایک چھوٹا سا سوراخ رکھ لیں تاکہ مسجد کی تھوڑی سی فضا ہمارے حجرے میں ہے۔ چچا جان بالکل نہیں۔ محمد کے دونوں چچا کہتی ہے علی کا دروازہ کھلا ہے، ہمیں روشن دان کی اجازت بھی نہیں۔ محمد کے رحمت والے چہرے پر غزالی کہتے ہیں خلقی جلال آ گئی۔ محمد فرماتے چچا جان میں بات ٹال رہا تھا، اگر سننے پہ بازد ہے تو سنے، جس نے لوری میں علی کا نام سنا ہے وہ سر اٹھا کے بیٹھے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے حبیب جن کے بچوں نے نطفے سے پیدا ہونا ہے ان کے دروازے بند کر، اور جس کے بچوں نے نازل ہونا ہے۔ عقیدہ بول دینا صحیح، عقیدہ بول دینا صحیح۔ اچھا ہاتھ چاہے ہر جوان حیدری، جو داد نہیں دے سکتا مسکراوے تے صحیح۔ سر مہربانی، تھینک یو، مولا آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ ایک سمندر کا نام علی۔ ہاں اچھا 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 سر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جہاں علم ہوتا ہے نا وہاں جھگڑا نہیں ہوتا، وہاں لڑائی نہیں ہوتی، وہاں ڈنڈا سوٹا نہیں ہوتا، وہاں کفر اور شرک کے فتوے تھوڑے ہوتے ہیں، علم سے علم سمجھا جاتا ہے۔ میں جھوٹا تو میں جھوٹا، حق حق ہے، سچ سچ ہے۔ 14 کی بات تو کرتا ہے کہ یہ پیدا ہوئے ہیں کہ کیا ہوئے ہیں؟ جہاں قم کی دھرتی پہ سویا ہوا آیت اللہ سید شہاب الدین مراشی نجفی، جو نجفی نے بات لکھی ہے کلیجہ بند ہو جائے گا دشمن علی کا۔ وہ کہتا ہے ان کو بعد میں سوچ کہ یہ پیدا ہوتے ہیں کہ نازل ہوتے ہیں۔ حسین کا بیٹا تھا جس کا نام تھا علی اکبر، علی اکبر کا گھوڑا تھا جس کا نام تھا عقاب، عقاب گھوڑے کے باپ کا نام تھا زاد القفا، زاد القفا گھوڑے کے باپ کا نام تھا خنج، خنج گھوڑے کے باپ کا نام تھا میمون، میمون گھوڑے کے باپ کا نام تھا ری۔ تمہارے رسول کی حدیث ہے یہ ری گھوڑا نہ کسی صلب میں رہا نہ کسی رحم سے گزرا۔ اللہ نے ری گھوڑے سے کہا کن فاکان، عقل کا علاج کر، ہمیں کافر نہ کہے۔ جس گھر کے گھوڑے کن سے پیدا ہوتے ہیں بچے تیری طرح پیدا۔ جڑا ہاتھ چاو گئے ہاتھ علی آلے دائے، جیسا ہاتھ جی 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 کی بلا تو اور ہاتھ میرے واسطے دعا پر تھینک یو۔ اچھا بولے جانا پھیپڑا ٹھیک ہے حیدری، اللہ اکبر۔ کلندر سدا سکھی رہو۔ 20 منٹ گزر گئے، ابھی میرے 20 منٹ ہے نا، ابھی 20 منٹ بس اسی کے قریب، بس آپ کا ٹکڑا بھی پڑھنا ہے، پھر دعا لے لینی ہے آپ سے۔ ایک سمندر کا نام علی،
دوسرے سمندر کا نام سیدہ، پردہ رسول، لولو والمرجان، حسنین، حسن مولا لولو ہے، حسین مولا مرجان ہے. داد کے لیے نہیں کہہ رہا، مسئلہ بڑا حل کرنے لگا ہوں. یہی وجہ ہے کہ امامت نسل حسین سے شروع ہے، نسل حسن میں نہیں، چونکہ حسن موتی ہے، موتی ایک ہوتا ہے، مرجان کی شاخیں ہوتی ہیں، حسین مرجان ہے. سید مہربانی. اور ایک بات سادات کی خدمت میں اور عرض کروں، یاد رکھنا یہ جو امامت ہے نا بھائی جان، امامت یہ وراثت علی کی نہیں ہے، یہ بطول کی وراثت ہے. اگر امامت علی کی وراثت ہوتی تو علی کا ہر بیٹا امام ہوتا. کدھر چلے گئے ہو؟ بطول کے دو بیٹے ہیں، دونوں امام ہیں. پہنچنے والے پہنچ گئے، خریدنے والوں نے دعا بھی دے دی، داد بھی دے دی. باقی بعد میں مجھے گھر جا کے دعا دے دینا، مسئلہ نہیں ہے. ایک سمندر کا نام علی، دوسرے سمندر کا نام سیدہ. عقد ہوا ہے علی و بطول کا، ایک آسمان پر ایک زمین پر. اسی طرح بطول کی اولادیں بھی دو ہیں، ایک عرشی اولاد ہے، ایک فرشی. فرشی یہی سید ہیں جو ہیں، عرشی وہی 14 ہیں. جو پہنچ گئے ان کی کیا بات ہے. جو عرش پہ نکاح ہوا وہ اللہ نے پڑھوایا، فرش پہ خود سرکار مصطفیٰ نے پڑھا. دونوں نکاح کی ایک ایک بات کرنی ہے پھر چھٹی. جو عرش پر نکاح ہوا ہے قیمت ملے گی، ملے گی. یہی سبحان اللہ. توبہ درخت ہے آسمانوں پر، ایک درخت ہے جس کا نام توبہ ہے. اللہ نے توبہ درخت کو آواز دی. جب علی و بطول کا نکاح ہو رہا تھا اللہ نے کہا توبہ جی مالک تو خوش نہیں علی و بطول کے عقد پر؟ اس نے کہا سرکار اللہ میرا مالک خوشی کی انتہا ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں اظہار کر. مالک کیسے کروں؟ اللہ کہتے ہیں ازل سے قیامت تک جتنے علی کے شیعہ پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہونے ہیں اتنے پتے گرا. اپنے آپ کو حرکت دے. جتنے علی کے شیعہ آنے ہیں نا دنیا میں، ہاں سبحان اللہ جو پہنچ گئے ہو اتنے بھائی جان پتے گرا. پچھلے سرداروں کے سامنے بھی ہاتھ ہے، توبہ نے حرکت دی، پتے اتنے گرے جتنے علی کے شیعہ. اور تمہارے صادق مولا کے سامنے ایک بندہ آیا، اس نے کہا مولا میں 80,000 دینار کا مقروض ہوں، آپ میرا قرضہ اتار دیں، میں آپ کا شیعہ ہو جاتا ہوں. سرکار نے اسے 80,000 دینار دے، فرمایا قرضہ اتار، شیعہ ہونے کا لالچ نہ دے. اس نے کہا سر جتنے اور میرے جیسے کوئی کم پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مولا وہ آپ کا شیعہ ہو رہا تھا تو آپ نے اسے کیوں ایسا کہا؟ سرکار فرماتے تمہیں پتہ نہیں ہمارے شیعوں کی تعداد مقرر ہے، نہ زیادہ ہو سکتے ہیں نہ کم ہو سکتے ہیں. الحمدللہ کہ ہم استادات میں شامل ہیں. جو چپ کر کے بیٹھے ہو تم بھی شیعہ، جاگتے رہنا. یا توبہ درخت نے اپنے آپ کو حرکت دی، پتے اتنے گرے جتنے علی کے شیعہ. ہر پتے پہ کسی نہ کسی شیعہ کا نام لکھا ہوا. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا یہ چن لو. فرشتوں نے چن لیا. اللہ کہتے ہیں محفوظ رکھو. مالک کب تک؟ قیامت تک. یہ پتے تمہاری جبے کی جیب میں محفوظ رہے. مالک قیامت تک کیوں رکھنے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں تمہاری ڈیوٹی ہے جس فرشتے کے پاس جس علی کے شیعہ والا پتا ہے جس کا بھی نام لکھا ہوا ہے اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے قیامت کے دن اس شیعہ کو ڈھونڈے گا. واہ 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 واہ. جس کے دل میں علی ہے وہ تو خوش ہو جائے گا. مالک کیوں ڈھونڈے گا؟ اللہ کہتا ہے جب علی و بطول کی شادی کے ذکر کا زمین پر ہوگا کہ علی و بطول کی شادی ہوئی تھی، عقد ہوا تھا، ولیمہ ہوا تھا، بارات آئی تھی، دولہا علی تھا، دلہن سیدہ تھی، مصطفیٰ کی حویلی تھی، ابو طالب کا چاند تھا، تو جتنے علی کے شیعہ ہوں گے ان کے دل میں خواہش نہیں اٹھے گی کاش ہم اس دور میں ہوتے، اپنے مولا کی شادی میں جاتے، اپنے مولا کا ولیمہ کھاتے. ہاں مالک خواہش تو اٹھے گی. جاگنا. اللہ کہتے ہیں بس تمہاری ڈیوٹی ہے قیامت کے دن علی کے شیعوں کو ڈھونڈنا ہے. یہ توبہ درخت کا پتا اس شیعہ کو دینا ہے اور اسے کہنا ہے یہ شادی کا کارڈ ہے ولیمہ جنت میں. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا وہ سوچ کے پنجرے میں بند ہے.
تیرے سوچنے سے علی کو کیا ہو جائے گا؟ جنہ پھیپڑا ٹھیک ہے تو چاہے دری نوکر ہو گیا ہوں. سر 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 یہ عقد ہوا، اس کے کئی راز ہیں اور بھی. ایک عقد ہوا زمین پر، یہ منبر کی قسم، علم کی قسم، مجلس کی قسم، ذکر کی قسم، ذاکر کی قسم، پردے داروں میں بیٹھنے والی مخدومہ کی رضا کی قسم، تمہارے اندر 13 موجود ہیں، ان کی امامت، ولایت، عزت، عظمت کی قسم. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ مجھے داد مل جائے تو پھر اللہ کی لعنت کی زد میں اتنی بڑی بد دعا میں جھوٹا ہوتا تو کبھی اپنے آپ کو نہ دیتا. ایک عقد ہوا زمین پر علی و بطول کا. بسم اللہ سید. سرکار مصطفیٰ خود جناب سیدہ کے حجرے میں تشریف لے گئے، اپنا رسالت والا، امامت والا، ولایت والا، عزت والا، شفقت والا، رحمت والا، نبوت والا ہاتھ سیدہ کے سارے اقدس پہ رکھا، بیٹی کو سلام کیا. سیدہ نے گھونگھٹ کا پردہ اٹھا کے بابا کے سلام کا جواب دیا. سرکار مصطفیٰ نے فرمایا بیٹا میں تمہارا عقد 500 درہم حق مہر کے عوض علی ابن ابی طالب کے ساتھ سیغہ نکاح جاری کر دوں، اجازت ہے؟ وہ بی بی جس نے حیا کو حیا ہونا سکھایا، گھونگھٹ ہٹا کے بابا کو سلام کر کے دی، بابا ایک گزارش کرنی ہے. جاگنا. جی بیٹا. بابا یہ آپ اپنی مرضی سے میرا نکاح علی کے ساتھ کروا رہے ہیں یا وہ اپنے علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ پہلے تو اچھا خاصا بول رہے تھے. اچھا بار کہہ بیٹا تمہیں تو پتا ہے میں اس کی وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا، نطق ہی نہیں کرتا، اللہ کا حکم ہے. بی بی کہتی بابا اگر تو مرضی ہے صرف آپ کی، اب داد بند بھی ہو جائے تو کیا ہے، تو پھر میں 1 درہم بھی حق مہر نہیں لیتی. اگر اس کی مشیت ہے تو میں فاطمہ ہوں. ہاں یہ 500 درہم حق مہر کچھ نہیں. اسے کہے میرے ساتھ حق مہر کی بات کرے. جو چپ کر گئے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، بڑے گھر کی بیٹیوں کے حق مہر بڑے ہوتے ہیں. ہاں فوراً جبریل آ گیا. مولا کی قسمیں کھائی ہیں. 1 2 3 4 5 کے کیمرے لگے ہوئے ہیں. جبریل کے ہاتھ میں نا خضر بھائی اپنے بھائی جان ہاتھ میں رکا سبز رنگ کا، سرکار مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا. سرکار اللہ کہہ رہا ہے یہ سیدہ کا حق مہر ہے، بطول کو سنائے. سرکار رکا اٹھا کر بیٹی کے حجرے میں ہے. بیٹا یہ اللہ نے حق مہر لکھ کے بھیجا ہے. بسم اللہ. کیا لکھ کے بھیجا ہے میرے مالک نے؟ پہلے تو اللہ نے درود و سلام لکھا ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے ساری زمین جو ہاتھ بلند ہو گیا ہے، جو زمین پہ بیٹھ کے بھی بطول کے حق مہر کا سراد ہو. مہربانی صاحب 13 حق مہر، 7 کی 7 زمینیں، 13 حق مہر. یہ بھی کہتے بابا اللہ کی بڑی کریمی ہے کہ اس نے زمین لکھ دی ہے، بہت تھوڑا ہے. بس بی بی نے کہا تھوڑا ہے. پھر جبریل آ گیا، دوسرا رکا ہاتھ میں. سرکار اللہ کہہ رہے یہ دوسرا رکا سنائے بطول کو. پھر سرکار تشریف لیا. بیٹا اللہ نے دوسرا رکا بھیجا. اب اللہ نے کیا لکھا ہے؟ درود و سلام کے بعد کہہ رہے 7 آسمان. اب زمین پہ سجدہ کرتے ہو تو یہ بطول کا حق مہر ہے. حق مہر 1 روپیہ ہو یا 10 کروڑ اپنی ملکیت سے دینا ہے. اب علی کی ملکیت گن بطول کا حق مہر ہو رہا ہے. آپ کی داد تھوڑی ہوتی جا رہی ہے، میری بات بڑھتی جا رہی ہے. دل کرتا ہے خاموش مجمع کے حوالے ایک بات کر جاؤں. بطول کا حق مہر 7 کی 7 زمینیں، 7 آسمان. بی بی کہتی ہے بہت تھوڑا ہے. پھر جبریل آ گیا، تیسرا رکا لے کر اللہ کی قسم. سرکار اللہ کہہ رہے یہ سیدہ کو سنائے. اب سرکار آ گیا. بیٹا اب تو اللہ نے حد کر دی. بی بی کہتی ہے اس بے حد نے کیا حد کر دی بابا؟ اللہ کہہ رہا ہے پوری کائنات، دنیا نہیں، دنیا ایک جہان ہے، کائنات 13 حق مہر. بی بی کہتی ہے بہت تھوڑا ہے. بی بی نے کہا بہت تھوڑا ہے. جبریل کا منہ اتر گیا. سادہ لفظ، سادہ بندہ ہوں، مجھے پسند ہے، شاید جناب کو نہ آئے تو مجھے معافی دینا، میری پسند میرے پاس ہی رہنے دینا. جب اللہ نے پوری کائنات لکھ دی نا ملک فخر صاحب، تو جبریل
نے کہا کہ یہ پوری کائنات، بی بی کہتی ہے تھوڑا ہے، جبریل کا منہ اتر گیا، اللہ کہتا ہے تیرا منہ کیوں اتر گیا ہے؟ کہتے سرکار پوری کائنات تو لکھ کے دے بیٹھے ہیں، بی بی مان نہیں رہی، استاد کی بارات خالی نہ جائے۔ اللہ کہتے ہیں علی کی بارات اور خالی یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ فاطمہ ہے تو میں اللہ ہوں۔ پوچھ تو صحیح میرے محبوب سے کہ بطول سے پوچھے حق مہر میں مانگتی کیا ہے؟ میں جھوٹ بولوں اللہ مجھے اپنا بندہ تسلیم نہ کرے، علی مجھے اپنا موالی نہ مانے، محمد اپنا امتی نہ مانے، بطول میری شفاعت نہ کرے، شبیر مجھے اپنا ماتمی نہ مانے، 3 بیٹے حسین کی ماں نے مجھے بن مانگے دیے، بے نسل بے نام ہو کے میری بطول شفاعت نہ کرے، میں دنیا سے جاؤں، اتنی بڑی بد دعائیں دے رہا ہوں، تو سر مار کے چلا جائے، مجرم ہے تو حسین کی ماں کا، اگر شیعہ بیٹھا ہے تو۔ اللہ کہتے پوچھو بطول سے حق مہر مانگتی کیا ہے؟ جب اللہ نے کہا نا مانگتی کیا ہے، اس وقت حسین کی پاک اماں نے اپنی مسند کو چھوڑا، زمین پہ مصلی بچھایا، خالق اکبر کو سجدہ کر کے کہتی ہے نہ زمین چاہیے نہ آسمان چاہیے نہ کائنات چاہیے، سب کچھ اپنے پاس رکھ، اگر میرے حق مہر دینا ہے تو میرے حق مہر میں لکھ دے کہ قیامت کے دن تو علی کے شیعوں سے حساب نہیں لے گا۔ جو ہاتھ بلند ہو گیا ہے وہ علی کا شیعہ ہے، جو بطول کے حق مہر پہ خوش ہو گیا وہ علی کا شیعہ ہے، تیری بخشش بطول کا حق مہر ہے۔ اب میں صدقے ہو جاؤں یار، کس معیار پہ ظفر مجلس بھائی جان چلی گئی ہے، بندے داد دے رہے ہیں رو بھی رہے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں جب فضائل اور مصائب اکٹھا ہو جائے نا پھر روحانیت اور قبولیت کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ بیٹیوں سے پوچھ سکتے ہیں، میں اپنی بیٹی سے آپ اپنی بیٹی سے، کہ نکاح کا جب وقت ہوتا ہے نا یہ بیٹی کے لیے بڑا ایک حساس وقت ہے، بڑا مشکل وقت ہے، اس گھر کو چھوڑ کے رخصت ہونا ہے جس گھر میں کھیل کھیل کے پل پل کے جوان ہوئی ہے، مشکل وقت ہے، حساس وقت ہے۔ اس حساس وقت میں بھی حسین کی ماں تجھے بھولی نہیں۔ واہ 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 واہ، جڑے ماتم کرنے لگے کھل کے ماتم کرنا، تو بھی کبھی بطول کے درد کو بھولی نہ۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان، کبھی نہ روو جو غریب کو رو رہے ہو۔ حسین کی عزت کی قسم، علی کی عزت کی قسم، ہم نے بھٹی احمد بھٹی صاحب کو دیکھا ہی نہیں، میں نے ابھی میں نے ان کی آڈیو سنی ہے نیٹ پہ، وہ جو بزرگوں سے جملہ سنتے تھے نا وہ سنا ہے، خود دیکھا ابھی بھی نہیں، زیارت نہیں کر سکے، مولا کتنے منظور نظر مدا خان تھے۔ حسین کی عزت کی قسم، بھٹی صاحب یہ کہتا تھا جملہ، پتہ نہیں کتنا درد تھا بھٹی کی ہو میں، پیر مہدی شاہ جی سرکار، کہ وہ ہو کر کے نہ اللہ سے کہتا تھا میرا مالک تو سب کچھ علی کو دیتا، زینب جیسی بیٹی نہ دیتا۔ ذرا ہاتھ سر دا ماتم کر سکتا ہے، سر تے ایک دفعہ مارے۔ کتنے قبولیت والے لوگ ہو جنہیں خیرات مل گئی، ہتھیاں دے چڑھتے ہو سید جی کراں جی کراں، میرے حصے کی غربت جی کراں۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، مر جاتا غربت زینب عالیہ جعفر نہ پڑتا، میں نوکر ہو گیا، مرشد بھری جوانی میں مجھے زوار صاحب موت آ جاتی، میری صاحب میرے واسطے ہوندے میں مکا چھوڑا، انہاں دی فضائل پڑھ دے رویے تے گل ٹھیک ہے، غربت نہ پڑھ دے، جے غربت پڑھ دے بھی صرف جواناں دی پڑھ دے۔ پتہ نہیں اس دن مجھ سے پہلے کون سے ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے یا لئیے کے پاس، ملک ان کی زندگی فرمایا جو بھی تھے، وہ کہہ رہے تھے اس گھر کی 4 سال کی بطول سے لے کر اس گھر کی آخری بطول تک جو بھی رخصت ہوئی ہے وہ زخمی ہو کے ہوئی۔ تیرا کچھ نہیں لگتا ہے کرن تے، زینب تن دعا دے جیسی جڑے ہے کر سکتے۔ یا حسین یا حسین، ایک لفظ بس دے حوصلہ کرنا، میں بڑا اوکھا ہو کے جملے پڑھنے، 2 جملے پڑھنے تے ہیں اوکھے۔ حسین دی عزت دی قسم، پتہ نہیں کتنی پردہ دار بیٹی تھی علی کی، کیا میں بتا سکتا ہوں،
مجھے کیا خبر ہے؟ اللہ درجات بلند کرے پیر صابر حسین شاہ بھی حلالے دے. یہ جملہ مرشد میں انہوں تو سنی آئی. صابر حسین شاہ ملک فخر پڑھے, انہیں کہ پتہ نہیں حسین دیا بہنا تے حسین دیا دھیاں کتنی پردے دار حسن کہ حسین دے پتر برکے چ پلین. میں ہر چہرے نو پہ وینا جڑا ہے نہیں پہ کردا. مولا تواڈے بہنوں نو شفا دے, جڑے اور بیمار جوان بیٹھن بزرگ بیٹھن مالک سب نو سے. میں نوکر ہو گیا. پچھلے بھی ایک دفعہ ہے کرو چا علی دی تھی تواڈی بھی مہمان ہے. سید حوصلہ جوان جی کرا میں نوکر ہو گیا. جناب فضا سلام اللہ علیہ سے روایت ہے, جناب فضا کہتی ہے 40 ہجری کا چاند نظر آیا نا کوفہ میں, 40 ہجری کا رمضان کا چاند, جب 18واں روزہ گزرا نا فضا کہتی ہے کوفہ میں عصر کے بعد, عصر ڈھلی عصر کے بعد فضا کہتی ہے مجھے علی نے حکم دیا, فضا جی مولا میرے سین میں 18 کرسیاں لگا, 9 کرسیاں ادھر لگا, 9 کرسیاں ادھر, ایک کرسی درمیان میں رکھ. ساری زندگی جناب فضا نے کہا ہے کاش میں کوفہ میں علی سے سوال نہ کرتی. تیری جوانی سلامت ہو. جتنا میں نے علی کو اس دن تڑپتا دیکھا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا. فضا کہتے ہیں میں نے علی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا مولا آپ کے 9 بیٹے ادھر بیٹھیں گے, اچھا سر کر کے ہے کری, 9 بیٹے ادھر درمیان میں خود بیٹھو گے. شیرازی صاحب بھی بیٹھے ہیں, پیر مادی صاحب بھی بیٹھے ہیں, مرشد اقبال شاہ جی سرکار یہ بھی سید ہے, اور بھی مجلس میں یہ سید یہ سید یہ سید. سادات سامنے ہاتھ بن کے کھلوتا آنکھ اپنی دادی نو اس جملے تے یا میں موت چا دے وے یا انہاں سارے نو ہے دی خیرات چا دے وے, میں اپنی ہے تیری ہے واسطے اپنی جوانی تے رہیے, یا میں مرسا یا تو ہے کر سے ہے اشارہ جو سمجھ آ گئے ہوتے. فضا کہتے میں نے کہا مولا درمیان میں آپ خود بیٹھیں گے. فضا کہتے اتنا ماتم کیا علی نے کہ وجہ اللہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ماتم کر کے کہتے میں نے نہیں بیٹھنا. مولا کس نے بیٹھنا ہے؟ فرمایا اسے پیغام دے جو میرے سامنے قرآن نہیں پڑھتی. اسے کہے تیرا بابا کہہ رہا ہے مجھے بھائیوں کے درمیان بیٹھ کے دکھا تو صحیح. زینب میں دیکھوں تو بھائیوں کے درمیان بیٹھ کے ماتم کرو جو سر یا حسین. اللہ مان مولا حوصلہ 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 حوصلہ. ملک فخر جی حوصلہ اوکھی گل دو گل حوصلہ. ماتم کرو ماتم کرو, سر تے ہاتھ مارے جائے. میں بزرگاں دے انتظار وچ کھلوتا ہوں, تشریف فرما ہو جاؤں. اسے پیغام دے فضا جو میرے سامنے قرآن نہیں پڑھتی, اسے کہے تیرا بابا کہہ رہا ہے مجھے دیکھنا ہے مجھے دیکھنا ہے. یہ ہوتا رہتا ہے. تیرا بابا کہہ رہا ہے مجھے بھائیوں کے درمیان بیٹھ کے دکھا تو صحیح. فضا کہتی ہے میں علی کی بیٹی کے حجرے میں گئی, قرآن کی تلاوت پہ مصروف تھی علی کی روزہ دار بیٹی. میں صدقے ہو جاؤں جڑے ہون تک ہے پہ کر دے. سید سبحان اللہ, سید و روشن پہ کون روسے. فضا کہتی ہے میں نے سلام کیا. زینب علیہ نے سلام کا جواب دیا. اماں کچھ کہنا چاہتی ہو؟ زینب پیغام لے کے آئی ہوں بابا تیرے کا. اما حکم, تیرا بابا کہہ رہا ہے مجھے بھائیوں کے درمیان بیٹھ کے دکھا. بس دکھا. زینب ایسے اٹھی جیسے پرندے کو تیر لگتا ہے, جوڑا ہے کرے تو اونچی کرے ورنہ نہ کرے. فضا کہتی ہے میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے اماں میرے بابا سے کہے مجھے امام بن کے حکم نہ دے. اما زینب مر سکتی ہے, بھائیوں کے درمیان نہیں بیٹھ سکتی. کوئی ہاتھ ہوئے جڑا شیعہ دا ہوئے ایک دفعہ سر تے جا مارے تے زینب تو دعا لوے. فضا کہتی ہے میں نے عالیہ کا پیغام علی کو دیا. اب علی خود چل پڑے بیٹی کے حجرے کی طرف, علی کا امامہ گلے میں. فضا کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی علی ایسے رو رہا تھا جنت کے آبشار ہوتے ہیں. ریش مقدس علی کی آنسوؤں سے تر ہو گئی. انما یرید اللہ کی آیت کی تلاوت کی. علی نے بیٹی کے حجرے کے دروازے کے سامنے اندر سے جناب زینب آواز پہچان کر کہتی ہے بابا حکم کرو. علی کہتے ہیں بیٹا میں نے فضا کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا. بی بی کہتی ہے بابا میں مر جاؤں گی, میں بھائیوں کے درمیان نہیں بیٹھ سکتی. پھر تکلیف پہ دینا جڑے چٹی داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہو یا او سمن سنجھے پردے چ بیٹھے ہیں. بزرگ ایک دفعہ ہے اچھی چا کرو تاکہ جوانہ بھی ہے کر کے عبادت چا کرن. علی بیٹی کو دیکھ کر کہتے زینب ہو سکتا ہے بیٹا تیرے پاپے کی زندگی کی آخری حسرت ہو.
بیٹا बापे की हसरत समझ के पूरी कर। मैं सदके हो जाऊं, मैं सदके हो जाऊं। मातम करो जो जवान बैठे हो। ज़ैनब आलिया पापा के सामने हाथ बांध के कहती है, पापा अगर हसरत का हुक्म है ना, फिर एक अपनी मनवाओ, एक बेटी की मानो। अली कहते हैं, बेटा हुक्म कर, तेरी क्या मानो? दुआ अब ये मैं बीबी से कहता हूँ, बीबी इनको है कि खैरात है कि ये बगैर न जाए यहाँ से, जो आज हो गए झोली फैला के तेरे लिए दुआ कर रहा हूँ, है कि ये बगैर न जाए। इस वक्त है न कर सके मेरे बादशाह साहब के टाइम, आखिरी जाकिर के वक्त है जरूर करके घर जाए वरना खाली न जाए। बीबी कहती है, बाबा मेरे बेटों मेरे भाइयों को हुक्म दो, जब तक मैं अपने हुजरे से कुर्सी तक पैदल चलूं मेरा कोई भाई हुजरे से बाहर ना आए। बाबा ज़ैनब भाइयों के सामने पैदल नहीं चल सकेगी। अब बन गया है वो माहौल जिसकी तैयारी में तू था। जो खैरात तुझे अली की बेटी ने देनी थी वो आपको मिल गई है। अब हर बंदे का हाथ सर पे है, हर बंदे ने है कर रहा है। अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी कहता है, अली ने 18 बेटों को हुक्म दिया और जब तक मेरी आलिया अपने हुजरे से कुर्सी तक पैदल चले मेरा कोई बेटा हुजरे से बाहर ना आए। किज़वीनी कहता है, हसरत भाइयों की भी थी, हम बहन को पैदल चलते हुए देखे। भाइयों ने अपने अपने दरवाजे के झरूके से बहन को पैदल चलते हुए देखना शुरू किया। अल्लामा किज़वीनी कहता है, बीबी ने पहला कदम उठाया, हसन की निगाह पड़ी। हसन कहता है सुबहान अल्लाह, हुसैन कहता है माशा अल्लाह, हनफिया कहता है सुबहान अल्लाह, औन कहता है माशा अल्लाह, इमरान बिन अली कहता है सुबहान अल्लाह। बहन चलती रही, भाई तस्बीह पढ़ते रहे। या तू मातम ना करे तो बीबी से माफी मांगी। 16वां कदम अली की बेटी ने उठाया कि अलमू वाले अब्बास की निगाह पड़ी। अब्बास ने अमामा फेंका जमीन पे, मातम करके कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन से कहता है, इसे पैदल न चलो, इसे पैदल चलना नहीं आता और ये मेरी आता। मातम सर का करो जो जवान बैठे हो। अब या मुझे मारोगे या खुद टकरे। अल्लामा हुसैन बजाड़न से मैंने पूछा था कि 3 दिन ज़ैनब शाम के बाहर खड़ी रही। जाड़ा मुझे कहते हैं सिर्फ खड़ी नहीं रही ज़ैनब, माफी देना सैयद, वो कहता है ज़ैनब 3 दिन खड़ी रही। 2000 शाम की नजस औरत नाचती रही ज़ैनब के। बीबी कहती हो सजाद मेरे कद से बाबा वाकिफ न था और मेरा बेटा मैं किस नजस माहौल में आ गई हूँ। अल्लामा किज़वीनी कहता है शाम के बाजार में एक वक्त ऐसा आया, अब्बास के सर ने घोड़े की गर्दन से परवाज की। गाजी कभी इस दीवार से टक्कर, कभी इस दीवार से टक्कर। हुसैन कहता है क्यों जलाल में आया है? कहता है कुरान बंद कर। सामने मोहतरम दावा दे रहा हूँ फख्र सादात बाहों से इकबाल हुसैन शाह साहब ऑफ बाजार, जो अपने मखसूस अंदाज में और इनके फौरन बाद